اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ بجتی ہوئی مٹی کیا ہوتی ہے؟ کمہار کا مٹی سے بنایا برتن جس میں خلا ہوتی ہے، یعنی جو اندر سے خالی ہے، جس میں ابھی کچھ موجود نہیں، اور جس کی آواز کچھ اس طرح سے آتی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، تو پھر کیسے جاننے لگے؟ تو پھر ایسے جاننے لگے جب اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ بجنے والی مٹی جو ابھی بالکل اندر سے ہر صفت سے، صلاحیت سے خالی ہے، بس ایک شکل سی، ایک وجود سا بنا دیا گیا، اور پھر اسے وہ صفات عطا کی گئیں جن کی بنا پر یہ سننے والا، دیکھنے والا، سمجھ والا بن گیا۔ تو اللہ وہی ہے جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس بے جان مٹی میں جان ڈال دی، اسے نین، نقش، شکل، صورت، رنگ دے دیا۔ پھر ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، یعنی اسے خوبیاں بھی عطا کر دیں کہ سنے گا، دیکھے گا تو تجزیہ کرے گا، غور کرے گا، اور اس غور سے کوئی نتیجہ نکالے گا، اور پھر اس پہ عمل کرے گا۔ اب عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی ضرورت تو انسان کو ہونی چاہیے، ورنہ وہ عمل کیوں کرے گا؟ اگر اسے کسی شے کی حاجت ہی نہیں، ضرورت نہیں، طلب نہیں، پیاس نہیں، شدت نہیں، حدت نہیں، تو پھر وہ عمل کیوں کرے گا؟ تو اس بجتی ہوئی خالی مٹی سے پہلے اس کے جینے کی تحریک پیدا کی گئی۔ وہ تحریک آسان لفظوں میں خواہش کہلاتی ہے۔ خواہش پیدا ہوئی، خواہش محسوس کی زبان میں طلب کہلاتی ہے، آرزو کہلاتی ہے، ضرورت کہلاتی ہے، شدت کہلاتی ہے، آگ کہلاتی ہے، اور آگ سے جنات بنے۔ تو خواہش مٹی سے پہلے وجود میں لائی گئی تاکہ یہ کاروبار زندگی، یہ آزمائش کا کھیل جاری ہو سکے۔ اب انسان کو شکل دی گئی، صورت دی گئی، نئے نقش اور رنگ عطا کیا گیا۔ اب جب زندگی کی تحریک چلے گی اور یہ مٹی کا ڈھیلا جب خواہش کرے گا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اسے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں، کان اور دل، یعنی سمجھ، جس سے کہ وہ تجزیہ کر سکے، عطا کر دیے گئے۔ ان اعضاء میں جان پڑنی ہے، یعنی یہ قوت میں آ سکیں، حرکت میں آ سکیں، اور فائنل سٹیج ہے کہ پھر جب میں اسے پورے طور پہ بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ فرشتے وہ صفات ہیں جو انسان میں ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں، زبان اور دل کی سمجھ کی شکل میں اتاری گئی ہیں، اور انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے سیدھی راہ پر چلے یا الٹی۔ یہ چلنے کی خوبی، یہ فرشتہ تمہاری راہ نہیں روکے گا۔ تم اپنے ہاتھ سے کسی کا گھر بنا دو یا کسی کا گھر جلا دو، یہ ہاتھ نامی فرشتے تمہیں کسی کام کو کرنے سے نہیں روکیں گے۔ یہ تمہیں تعظیمی سجدہ اپنے رب کے حکم سے دے چکے، اور پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی ہر خوبی تمہیں عطا کر دی گئی اسے استعمال میں لانے کی قوت کے ساتھ۔ اب مل گئی انسان کو قوت کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھیں اور دل۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اب خواہش تو ہوگی نا، خواہش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی انسان کو کوئی خواہش ہی نہ ہو تو اس کے لیے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں کس کام کی؟ نہ اسے کچھ سننے کی طلب ہے، نہ اسے کچھ دیکھنے کی طلب ہے، نہ کچھ حاصل کرنا، نہ کچھ عمل ہونا، نہ کچھ نتیجہ نکلنا۔
یعنی ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھیں ضروری ہیں خواہش کی تکمیل کے لیے، یا خواہش ضروری ہے ان تمام محرکات کے استعمال کے لیے؟ تو یہ اعضاء، ان کی خوبیاں، یہ صفات، یہ فرشتے تو انسان کے استعمال میں کر دیے گئے اللہ کے حکم سے۔ ان سب نے اللہ کے حکم پہ سجدہ کر دیا انسان کو تعظیمی، لیکن مگر ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، شدت تھا، آگ تھا، یعنی خواہش تھا۔ خواہش نے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور وہ خواہش تھی کیا کہ ان ہاتھوں، پیروں، زبان، کان اور آنکھ کے ساتھ یہ انسان صرف تیرے دیے ہوئے حکموں کے مطابق ہی کام نہ لے گا، بلکہ یہ اپنی مرضی کے مطابق بھی عمل کرے گا۔ اب رب کریم نے خواہش کو یہ نہیں فرمایا کہ تو ختم، تیرا وجود ختم، بلکہ اپنے دربار سے، اپنی جنت سے، اپنی رضا سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا کہ میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیرے تابع ہوں گے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور خواہش نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی تیرے جن حکموں پہ تو نے انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا انہیں وہاں سے بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا۔ اور تو نے جو مجھے گمراہ کیا گمراہ ہوئی خواہش، اس نے اپنی راہ کیسے گم کر دی، وہ کیا سمجھی جو راہ سے بھٹکی کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، زمین یعنی مٹی سے بنا وہ جسم، اور جس میں صفات یا خوبیاں یعنی فرشتے، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، دل، کان، سمجھ، انہوں نے کہا کہ تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، یعنی اس کا عمل، اس کی خواہشات جب تیرے حکم سے ٹکرائیں گی تو فساد ہوگا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں کہ تو جو حکم دیتا ہے ہم بجا لاتے ہیں، ہماری اپنی کوئی سوچ، سمجھ یا مرضی اس حکم کے آڑے نہیں آتی۔ اب تو ہمیں اس انسان کے انڈر میں دے رہا ہے کہ جو یہ چاہے تو ہم اس کے ہاتھ کی شکل میں اسے کرنے دیں، جہاں یہ چل کر پہنچنا چاہے اس کے پیر کی شکل میں اسے چلنے دیں، تو پھر تو یہ لازمی خون خرابہ کرے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، اور یہی اختیار، یہی خوبیاں، یہی صفات، یہی فرشتے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آپ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جس دن ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور انسان کہے گا، پوچھے گا، حیران ہوگا، ارے تم تو میرے اعضاء تھے، میرے حکم کے مطابق چلتے تھے، تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا، تو تم کبھی سمجھ نہ سکے کہ یہ تمہاری زندگی کی صفات وہی فرشتے ہیں جنہیں تمہاری مدد دینے کا، تمہارے ساتھ رہنے کا، تمہارے اعمال کو قوت دینے کا تعظیمی اقرار وہ سردا کرایا گیا تھا۔ خیر، یہ اختیار انسان کو اس کی زمین پر، اس کے آسمان پر، یعنی اس کی جسم اور شعور پہ عطا کر دیا گیا۔ اب وہ خلیفہ ہے اپنی زمین کا، مالک ہے کہ جیسے چاہے اسے چلا سکتا ہے، اور دوسری جانب وہ ابلیس ہے۔ کہاں جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری راہ پر بیٹھوں گا، کہ خواہش کو، انسان کے اختیار کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے اسے اختیار دیا گیا ہے اس کے جسم پہ، اس کے شعور پہ، کہ وہ مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی زمین و آسمان، اس کا جسم و شعور ہمیشہ رہے گا، جبکہ فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا
پھر میں نے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا، پھر تم نے میری بات کو مان لیا۔ پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فیصلے ہو جانے کے بعد یہی خواہش تمہیں کہے گی میرا تم پہ کیا زور تھا؟ آخری فیصلہ تو تمہارے اختیار میں تھا، کسی عمل کو کرنے یا نہ کرنے کا۔ تمہارے ساتھ تو یہ تمہارے ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھیں اور دل یعنی سمجھ نامی فرشتے موجود تھے۔ تم نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، میرا تم پہ کیا زور تھا؟ مجھے کیوں الزام دیتے ہو کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے گناہ کروا دیا؟ میں تو بس ایک خواہش ہوں جو تم میں پیدا ہوتی ہے، جو تم میں آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ تمہیں رب تعالیٰ درجے عطا کرے۔ تم نے اپنی خواہش پوری کی، خواہ اچھی یا بری، تو اس میں میرا کیا زور؟ میں تو خود تمہارے اس فعل سے، اس حرکت سے بیزار ہوں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے مجھے لاتے رہے، اس کے روبرو کرتے رہے۔ کیا تمہاری آنکھیں بند تھیں؟ جو روز اس دنیا سے جاتے تمہارے ہی جیسے انسانوں کی موت دکھتی نہ تھی تمہیں کہ جنہوں نے اتنا کچھ بنایا وہ خالی ہاتھ لوٹ گئے؟ کیا تمہارے کان بند تھے جو تم اللہ کا پیغام، اس کی ہدایت سن نہ سکے؟ تو میرے ذمہ جو تھا وہ میں نے کیا۔ میں تو خواہش ہوں جو کسی تحریک کو آگے بڑھانے میں قوت عطا کرتی ہے، جیسے ٹرین کے انجن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئلے کے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آگ سے، اس حدت سے انجن سفر طے کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ خواہش، یہ شیطان انسان کے بدن میں ایسے پھرتا ہے جیسے خون پھرتا ہے، یعنی خواہش انسان کو زندہ رکھتی ہے، جینے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ لیکن ان خواہشات میں فرق معلوم کر لینا انسان کی بندگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ جان لے کہ کون سی خواہش رب کے حکم کے تابع ہے اور کون سی اس کے حکم سے باہر۔ تو شیطان کا یہ اعتراض انسان پہ کہ میرا تجھ پہ کوئی زور نہیں تھا، کہ تو نے جو کچھ کیا وہ اپنے اختیار سے کیا، تو پھر اپنے لہو میں پیدا ہونے والی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس شیطان کو خود پہ حاوی نہ ہونے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے ساتھی ایک شیطان اور ایک فرشتے کے سپرد کر دیا گیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے جن کو مسلمان کر لیا ہے، یعنی اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہر عمل کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تب کمزور متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ گے؟ تو کمزور متکبروں سے کہیں گے، کمزور کون؟ تمہارے یہ ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان جو تمہاری عقل کے تابع تھے، وہ عقل جو متکبر تھی، غرور والی تھی، تو اے مغرور انا، اے عقل، اب کوئی راہ نکال ہمیں اس عذاب سے نکالنے کی۔ دنیا میں تو تب بڑے راستے نکال لیتے تھے، فریب کے، فراڈ کے، بچ نکلنے کے دنیا کے حاکموں سے، اور ہمیں بھی ساتھ لیے لیے پھرتے رہے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے کیا؟ کدھر گئی سب پلان گئیں؟ تو کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ تو بچ جاؤ اس منزل سے جہاں آگ، جہاں خواہشات جل رہی ہیں اور تمہیں بھی اپنا ایندھن بنا دیں گی۔ تو یہ زمین کی خلافت، یہ تمہارا اختیار، یہ تمہاری قوم، یہ تمہاری کل کائنات، اے انسان تم خود ہو، ایک تمہاری سانس بند تو یہ کھیل ختم۔ کیا تم سمجھ نہیں پائے کہ تمہیں خود کو ہی تسخیر کرنا ہے، خود کو ہی تلاش کرنا ہے، خود سے خود کو ہی جیتنا ہے اور جیت کر نکل بھاگنا ہے ایک نئی منزل کی جانب، جہاں نیا وجود، نئی زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔